بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رحیم یار خان کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. جیے بھٹو. ساتھیوں، ایک سوال ہے آپ سے. 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تبدیلی پسند آیا؟ کون کہتا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ کون کہتا تھا کہ بجلی مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور ہے؟ عمران جھوٹا وزیر اعظم ہے. عمران نالائق وزیر اعظم ہے. عمران نااہل وزیر اعظم ہے. عمران ناجائز وزیر اعظم ہے. ہم اس سلیکٹڈ سرکار کے خلاف، اس کٹ پتلی تماشا کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں. عوامی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں. ہمارا یہ پرامن جیالو کا لشکر 27 فروری کو مزار قائد سے نکلے. تھٹا، سجاول، بدین، نوشہر و فیروز، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، کھوٹکی سے ہوتے ہوئے آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں. میں پنجاب کے جیالوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی صوبہ میں رکھا گیا. قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارکن، جنوبی پنجاب کے کارکن سب سے بہادر ہے، سب سے غیرت مند ہے، سب سے وفادار ہے. ان کا ہمت دیکھے، ہمارے جیالوں کا ہمت دیکھے. یہ جیالے اقتدار کے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ظالم وقت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مقابلہ کیا، جدوجہد کی، ٹکرایا اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے. چاہے وہ ظالم عامر جنرل ضیاء الحق ہو، ظالم بگھورا غدار جنرل مشرف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کبھی کسی سے نہیں گھبرایا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کبھی نہیں بکے ہیں، کبھی نہیں جھکے ہیں. اور آج جب ہمارا ملک میں
ایک سلیکٹڈ کٹپتلی ہم پہ مسلط کیا گیا، تو پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا مقابلے کرتے ہوئے چیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے۔ میں نے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے اس کا پہلا دن میں نے اسمبلی میں اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دیا، اور اب دنیا بھر کا اس کا پہچان سلیکٹڈ ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کا دنیا بھر کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ ہے۔ جو دوسروں پہ چور کے الزام لگاتا رہا، 20 سال کی جدوجہد میں چور کہہ کے تھکا نہیں، اسی رت پہ لگا رہا، آج تک لگا رہا۔ وہ خود تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ پیپلز پارٹی کا موقف یا نون لیگ یا کسی سیاسی جماعت کا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا عالمی ادارہ کا عالمی رپورٹ کہتا ہے کہ عمران کا دور میں جو کرپشن ہوا، اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ عمران چینی چور ہے، عمران آٹا چور ہے، عمران خاد چور ہے، عمران پیٹرول چور ہے، عمران گیس چور ہے، سب سے بڑھ کر عمران ووٹ چور ہے۔ اور یہ آدمی 3 سال سے ملک سے جھوٹ بولتا رہا، 3 سال سے جھوٹ بولتا رہا کہ مہنگائی تو عالمی مسئلہ ہے، پاکستان میں پرائسز میں اضافہ ہوتا رہے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 بجٹ پیش کیے، ہر بجٹ میں آپ کا زندگی کو مزید مہنگا کر دیا۔ میرے جیالوں کی 2-3 دن کی محنت کی نتیجے میں وہ کٹ پتلی جھک گیا، وہ کٹ پتلی گھبرا کے آپ کو دیکھ کے، آپ کے عوامی مارچ کو دیکھ کے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کمی کیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے۔ مگر ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ نیا پاکستان نہیں، مہنگا پاکستان ہے۔ یہ کیا عمران پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں 15 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، اور بجلی کی قیمتوں میں 6 روپے کے اضافہ کیا تھا۔ اب وہ 10 روپے پیٹرول کم کر کے اور بجلی کا 5 روپے کم کر کے وہ عوام کو بے وقوف
بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں۔ اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا، اب ان کا یو ٹرن نہیں چلے گا، صرف اور صرف تیر چلے گا۔ ساتھیوں، جھوٹا وزیر اعظم نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ الیکشنز میں یہاں رحیم یار خان آیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا، وہ 50 لاکھ گھر دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنے رحیم یار خان کے شہریوں کو روزگار ملا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے رحیم یار خان کے غریب عوام کے لیے گھر بنے ہیں؟ یہ جھوٹا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 100 دن میں وہ جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے دے گا۔ یہ جھوٹ تھا۔ صوبہ محاذ نہیں تھا، صوبہ محاذ وزارتوں چھینے کا ایک طریقہ تھا۔ اپنے لیے وزارتوں کا بندوبست کر کے جنوبی پنجاب پہ سودا کیا گیا ہے۔ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ کبھی یہ ایک شہر میں کوئی سیکریٹریٹ اعلان کرتے ہیں تو کبھی کوئی دوسرا شہر میں سیکریٹریٹ کا اعلان کرتے ہیں، کبھی وہ کسی ایڈیشنل سیکریٹری کو ایک شہر میں اعلان کرتے ہیں۔ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس ملک کو آئین دلوا سکتا ہے، سارے صوبوں کو 18ویں ترمیم سے حق دلوا سکتا ہے، پختونخوا کو پختونخوا ہونے کا شناخت دلوا سکتا ہے، گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان بنا سکتا ہے، تو ہم جنوبی پنجاب بنا سکتے ہیں، ہم اپنا وسیب کا صوبہ بنا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کی نمائندگی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے مسئلے میں اضافہ نہیں، کمی کیا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ قائد عوام کا دور کیسا تھا۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ بے نظیر شہید رانی کا دور کیسا تھا۔ وہ تو آج گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ قائد عوام نے اپنا 5 مرحلہ سکیم 1970s میں شروع کیا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی 7 مرحلہ سکیم 1990s میں شروع کیا تھا۔ اب 2022 ہو چکا ہے، اب تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے۔ پیپلز پارٹی نے جب روزگار کا وعدہ کیا، ہم وہ وعدے ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ قائد عوام کے دور میں ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کو نہ صرف ملک کے اندر روزگار کی بندوبست کیا تھا اور ملک کے چاروں صوبوں میں روزگار کی بندوبست کیا تھا،
मगर मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के दुनिया भर में उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त किया था, और आज तक वो रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दिलवा रहे हैं, फायदा दिलवा रहे हैं। तो ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कलाम है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा रोजगार के मौके पैदा कर देती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए आम थी कि बेनज़ीर आएगी, बेनज़ीर आएगी। सदर जरदारी ने मुल्क की तारीख में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि जितना रोजगार सदर जरदारी के वक्त में मिला, उसके बाद उतना रोजगार कभी नहीं मिला है। पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मजदूरों की जमात है। अगर इस मुल्क की तारीख में मजदूरों को हक मिला है, पीपल्स पार्टी ने वो हक दिया है। पीपल्स पार्टी किसान का जमात है। हम हमेशा इस फलसफे पे चलते हैं कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकलाबी इक़दामात उठाए थे ताकि किसान खुशहाल हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हमारा किसान हमेशा खुशहाल होते थे, और जब भी मुश्किल में पड़ते थे तो शहीद बीबी पूरा रियासत को इस्तेमाल करती थी कि मेरा किसान को कोई मुश्किल ना हो, कोई मुश्किलात का सामना ना हो। मुझे याद है कि बीबी शहीद के वक्त आलू का काश्तकार बहुत ही परेशान थे। उनका आलू का फसल का कीमत नहीं मिल रहा था, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, हुकूमत को हिदायत की, वो वजीर आज़म थी, कि हुकूमत ये सारे आलू खरीदे। तो सारे बाबू पहुंच गए कि बीबी आप ये कैसे कर रही हो, पाकिस्तान कैसे इतने आलू खरीद सकते हैं, और इतने आलू खरीद के हम करेंगे क्या। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, अब सारे के सारे जो पोटैटो क्रॉप है वो उठा के खरीदे, समंदर में फेंके, मछली को खिला दे, मगर मेरा किसान भूखा पेट नहीं सोएगा। जब शहीद बीबी के दौर में टिड्डी दल का बाकर का हमला हुआ 1990s में, तो इस हुकूमत की तरह किसानों का लावारिस नहीं छोड़ा गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ईरान से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से हवाई जहाज मंगवाया, इन माकरों का मुकाबला किया और इंश्योर किया कि हमारा किसान खुशहाल ही रहे। आप हाल ही में देखें कि हमारा किसान इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहा है। किसान मेहनत तो करता है, सुबह से लेके शाम तक अपना मेहनत करता है, मगर उसको अपनी फसल की कीमत नहीं मिलता। ये हुकूमत किसान का जिंदगी अजाब बनाया है। अभी वो धक्के खा के लाइन में कतारे में खड़ा हो के अपना एक एक बोरे यूरिया का बंदोबस्त कर रही है, ब्लैक मार्केट में जाके खाद टीएपी का बंदोबस्त कर रही है। हम चाहते हैं कि ज़राए मईशत, ज़राअत, हमारा किसान एक मुनाफा बख्श कारोबार बने, उनसे इज्जत से सलूक और इज्जत से ट्रीट किया जाए। और ये नहीं हो सकता है अगर हमारा किसान को कतारों में खड़ा होके उनको इस तरीके के साथ, इस सलूक के साथ ट्रीट किया जाएगा। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है अगर हम
अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमी में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। इस वक्त हुकूमत ज़राअत में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आप को एक ज़राए मईशत कहलाता है? हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा मईशत का बैकबोन हमारा ज़राअत है, और हमारा किसान इस वक्त भूखा पेट सो रहे हैं। मेरा इस मुल्क के किसान से वादा है कि मेरे साथ तो, पीपल्स पार्टी के साथ तो, हम इस कठपुतली को घर भेजेंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला उन इलेक्शंस के बाद जो अवामी हुकूमत बनेगा वो किसानों का हुकूमत होगा, वो हारियों का हुकूमत होगा, और हम इस मुल्क का ज़राए मईशत को अपना पैरों पे खड़े कर देंगे। इस मुल्क के नौजवान बड़े उम्मीद रखते थे सिलेक्टेड हुकूमत से कि शायद उनका कुछ होगा। अब इस वक्त इस मुल्क के नौजवानों से पूछे, वो भी अपने मेहनत तो कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, एक नहीं दो डिग्री हाथ में लेकर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मगर रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार उनका हक है। हुकूमत का काम है कि हम ऐसा मुईशत का बंदोबस्त करें कि हर आदमी के लिए, हर शहरी के लिए रोजगार का मौके पैदा हो। ये शख्स जिसने आपको 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसने नौकरी दिया नहीं है, नौकरी छीना है। अब स्टील मिल के मुलाजमीन से पूछे, वो कायदे अवाम का बना हुआ स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है और 10,000 से ज्यादा खानदानों को बेरोजगार करवाया था। 16,000 खानदान जो सरकारी मुलाजिम थे उनको बेरोजगार करवाया था। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन में होते हुए उनका अदालत में केस लड़ा, हुकूमत के खिलाफ केस लड़ा, और उन 16,000 खानदानों को हमने बहाल करवाया। इस मुल्क के तालिबे इल्म का हक है कि वो अपने फैसले ले, वो सियासत में हिस्सा ले, वो अपने मुस्तकबिल के फैसले ले। ये क्या मजाक है कि हमारा तालीमी इदारे में, हमारा यूनिवर्सिटीज में टीचर्स का हक है कि वो अपना यूनियन बनाए, पियोन तक का हक है कि वो अपना यूनियन साजी करे, लेकिन जिनके लिए वो इदारे बने हैं, तालिबे इल्म को वो हक नहीं है कि वो अपना यूनियन साजी करे। वो अपने जो फैसले उनके लिए लिए जाते हैं, उन फैसले में उनका कोई आवाज नहीं है, कोई स्टेक नहीं है। मैं सिंध का, सपाफ का, PSF को सलाम पेश करता हूं कि उनका जिदोजहद के नतीजे में हमने अभी जाके सिंध में तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज में यूनियन साजी का हक दिलवाया है, और इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब के तालीमी इदारों में यह यूनियन साजी का हक स्टूडेंट्स को दिलवाएंगे। हम नौजवानों को अपने किस्मत, अपने मुस्तकबिल के फैसले में उनका अपना आवाज दिलवाएंगे, और उनका हिस्सा मुईशत में, मुआशरे में उनको दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। साथियों, हमारा पार्टी की बुनियाद कायदे अवाम ने रखा था, तो उसने हमें कुछ उसूल दिए थे कि एक, इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज भी अगर हम सियासत कर रहे हैं तो उन्हीं असूलों के तहत हम सियासत कर रहे हैं। और मैं पंजाब के अवाम को दावत देता हूं कि आए इस काफिला का हिस्सा बने। अगर आप हमारे ये 4 असूल को मानते हैं तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, आए इस अवामी मार्च का हिस्सा बने और अपना किस्मत बदलते। हम किसी का गुलाम नहीं है। कोई
آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارنا کا حق نہیں رکھتے ہیں. کوئی آپ کا زبان بندی نہیں کر سکتا ہے. ہم نے اگر مشرف کو ہمارا زبان بندی کی اجازت نہیں دی، اگر ہم نے ظالم ضیاء کا ہر ایک ایسا قدم کا مخالفت کیا تو یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کٹ پتلی حکومت کوشش کرتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کامیابیاں سنائے، ہم اپنا 3 سال کا ریکارڈ سامنے لے کر آئیں. میں بالکل ویلکم کرتا ہوں ان کو. بتائیں آپ نے ان 3 سالوں میں کیا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. انہوں نے کیا کیا ہے. عوام پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے، عوام کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کرنے کے بجائے، راشن کے کھانے پینے کے اشیاء میں اضافہ کرنے کے بجائے، پیپلز پارٹی نے اس ملک کو جمہوریت دی، اس ملک کو آئین دیا، ہر طبقے کو حق دیا، اقلیت کو حق دیا، عورتوں کو حق دیا، نوجوانوں کو حق دیا، کسان کو حق دیا، مزدور کو حق دیا. پیپلز پارٹی نے اس ملک کی دفاع پہ کبھی سودا نہیں کی. اگر آج ہم اٹامک پاور ہے، ہمارے پاس اسلامک بم ہے، تو وہ قائد عوام کی وجہ سے، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر ہمارے پاس میسائل ٹیکنالوجی ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے. پیپلز پارٹی نے ان کی طرح امیروں کو فائدہ نہیں، غریبوں کو فائدہ پہنچایا ہے. آج تک جو اس ملک کے ہر کونے میں غریب ترین عورتیں کو مالی مدد ملتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. میرے آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کٹ پتلی کس چیز پہ خوش ہے، اس کا کامیابی کیا ہے. پشاور میں کیا کر کے کیا کامیابی حاصل کی ہے، میاں والی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. جنوبی پنجاب سے جو وعدے کیے گئے وہ سارے دھوکے نکلے. پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے امیر صوبہ ہے. بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ بارڈر کے اس طرف سے جب میں گزرتا ہوں اور یہاں پہنچتا ہوں تو فرق کیا نظر آتا ہے. وہاں بارڈر کے اس طرف کے شہری کو دل کا کوئی تکلیف ہو، ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک کرنا پڑے، ہارٹ اٹیک ہو، سٹینٹ دلوانا پڑے، تو وہاں سکھر میں NICVD موجود ہے، ان کو 100% علاج ملتا ہے. کڈنی میں کوئی مسئلہ ہو، مہنگا ترین علاج جس کے لیے آپ کو بھارت جانا پڑتا تھا. خیرپور کی گمبٹ ہو یا سکھر کی SIUT ہو، 100% مفت علاج ملتا ہے. ہم نہیں پوچھتے کہ آپ کون سا صوبہ سے آتے ہیں، آپ سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو، پختونخوا سے ہو، 100% مفت علاج. ان کا کامیابی کیا ہے، وہ کس چیز پہ کہتے ہیں مقابلہ کے؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخت پلانٹ کیے. ان کے اپنے رپورٹ کے مطابق سارے صوبے کے مقابلے میں سندھ صوبہ نے سب سے زیادہ درخت بھی پلانٹ کیا ہے، اور ہر ایک درخت پہ ہم نے سب سے کم خرچہ بھی کیا ہے. ان کا کوئی کامیابی نہیں ہے. ان کا کامیابی اگر ہے تو یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام اب احساس پروگرام ہے. ان کا اور کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ دوسروں کو کامیابیوں پہ اپنا ٹھکتی لگاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو
یہ کل تقریر کر رہا تھا کہ اس کا فورن پالیسی واہ واہ اور صدر زرداری کا پالیسی کیا. میں ان کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کا فورن پالیسی اس وقت کامیاب ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو خان نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلواؤں گا، کیا اس گرین پاسپورٹ کا کوئی عزت رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا کامیابی ہے فورن پالیسی؟ صدر زرداری ایران پہنچتا ہے تو ایران پاکستان گیس لائن کا بندوبست کرتا ہے. صدر زرداری چین پہنچتا ہے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا بندوبست کرتا ہے. صدر زرداری امریکہ پہنچتا ہے تو کیری لوگر بل اور فینس آف ڈیری پاکستان کی صورت میں اربوں روپیہ کا ٹریڈ کی بندوبست کرتا ہے. یہ کٹ پتلی کہیں جاتا ہے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ تو نام کا وزیر اعظم ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہے، اس کا کوئی عزت نہیں رہا. جب ملک کا وزیر اعظم کا کوئی عزت نہیں رہے تو پھر ہمارا گرین پاسپورٹ کا کیسے عزت کروایا جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں اس ملک کے غریب عوام کے مسائل کا حل موجود ہے. میں آپ سب سے، اس ملک کے نوجوانوں سے، کسانوں سے، مزدوروں سے، عورتوں اور اقلیتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی جو وعدے قائد عوام نے آپ سے کیے، جو وعدے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ سے کیے، وہ نامکمل وعدے میں مکمل کروں گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شہیدوں کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کٹپتلی کو، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے. آئے میرے ساتھ اسلام آباد چل رہی ہیں. اسلام آباد پہنچ کے ملک اور دنیا کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں. اسلام آباد پہنچ کے میں آپ سے کوئی غیر جمہوری کام تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی غیر جمہوری توقع رکھ سکتا ہوں. ہم اسلام آباد پہنچ کے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اس غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنے کے لیے. ہم اسلام آباد پہنچ کے انشاءاللہ تعالی اسی چیز کے لیے ہم مہم چلا رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لانے کے پوزیشن میں ہو، عدم اعتماد لے کر آئے، جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو پائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا راستہ، ہمارا سفر بہت لمبا ہے. میں رحیم یار خان کے عوام سے اجازت مانگتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل صبح ہم بھاولپور سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچیں گے. آپ سب کا بہت بہت مہربانی. جیے بھٹو!